السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایسی 3 باتیں بتلانے والا ہوں جن کی حقیقت تو حقیقت ہوتی ہی ہے، لیکن ان کا مذاق بھی حقیقت ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ 3 لفظ بولے جائیں، یہ 3 کام کیے جائیں، اگر مذاق میں بھی کیے جا رہے ہیں تب بھی یہ حقیقت میں ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی حقیقت میں ہی کر رہا ہے تو یقینی طور پر ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر ان 3 لفظ کو کوئی مذاق میں بھی بولے تو پھر بھی یہ اپنا اثر دکھلاتے ہیں۔ اگر ان 3 کاموں کو کوئی مذاق میں بھی کرے تو پھر بھی یہ اپنا اثر دکھلاتے ہیں اور یہ اپنا کام پورا کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایسے 3 لفظوں کے تعلق سے جو ہماری زندگی کا، ایک مسلمان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 جدہن جد وہزلہن جد۔ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تو حقیقت ہوتی ہی ہے، جن کی مذاق بھی حقیقت ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ 3 لفظ مذاق میں بولے جائیں، یہ 3 کام مذاق میں بھی کیے جائیں تو تب بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا النکاح والطلاق والرجعۃ۔ نکاح اگر مذاق میں بھی کیا جائے تو پھر وہ منعقد ہو جاتا ہے، یعنی نکاح کرنے کی اور نکاح کرنے کی جو شرطیں اگر وہ پائی جا رہی ہیں تو پھر نکاح مذاق میں بھی صحیح ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں اگر کیا جاتا ہے تو پھر تو ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر نکاح مذاق میں بھی کیا جا رہا ہے اور 2 گواہ وہاں موجود ہیں تو نکاح مذاق میں بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دوسری چیز ارشاد فرمائی والطلاق۔ طلاق اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر حقیقت میں دے تو واقع ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی سے طلاق مذاق میں بھی کہے، ہنسی میں بھی کہے، مذاقاً اور ہنسی اڑانے کے لیے بھی کہے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور ایمانی بھائیوں، اس مسئلے کی حساسیت کو اور اس مسئلے کی سیریس ہونے کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، مسلم گھرانوں میں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے ان سے استہزاء اور مذاق کے طور پر، ان سے ہنسی کے طور پر ان کو طلاق طلاق کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر یہ لفظ مذاق میں بھی کہا گیا، ہنسی میں بھی کہا گیا، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بھی کہا گیا، تو اس ڈرانے اور دھمکانے، ہنسی اور مذاق میں کہنے کی وجہ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حضور کی روایت ہے، آپ نے فرمایا 3 چیزوں کی مذاق بھی حقیقت ہوتی ہے، اور آپ اس کو دوسری چیز اس میں شمار کرا رہے ہیں الطلاق۔ اگر کوئی بندہ طلاق مذاق میں بھی دے تو بھی وہ حقیقت میں واقع ہو جاتی ہے اور بیوی نکاح سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے کی حساسیت اور سیریس ہونے کو سمجھنا چاہیے۔ تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بیان فرمائی والرجعۃ۔ اگر کسی کی بیوی نکاح سے نکل گئی، کسی نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے دی تو اس کو اپنے نکاح میں واپس لانے کا اختیار ہوتا ہے، آپشن موجود ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو نکاح میں دوبارہ لا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی نے اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق دینے کے بعد دوبارہ واپس کر لیا، حقیقت میں نہیں بلکہ مذاق میں وہ یہ کام کر رہا ہے، تو یاد رکھیں رجعت یعنی نکاح میں واپسی ہونے کا یہ عمل مذاق میں بھی صحیح ہو جاتا ہے، اور بیوی مذاق میں بھی صحیح طور پر، حقیقی طور پر نکاح میں واپس آ جاتی ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہمیں اپنی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو خاص طور پر ان مسائل میں بڑی سوچ سمجھ کر کے گزارنا چاہیے، اور اپنی زبان کو غلیظ اور گندہ استعمال کرنے سے، اس نازیبا کلمات کے استعمال کرنے سے باز رکھنا چاہیے۔ ورنہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا نکاح پتہ نہیں کب کا ختم ہو گیا ہوتا ہے، ان کے مذاق میں طلاق دینے کی وجہ سے یا ان کے اور کسی عمل کی وجہ سے، اور وہ یوں ہی شوہر بیوی بن کر کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ حقیقت میں شوہر بیوی نہیں ہیں،
دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں اور دونوں کے لیے ایک دوسرے کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. صحبت کرنا اور مجامعت کرنا تو بہت دور ہے. اس لیے بات کو سمجھ کر کے علماء کی رہنمائی میں صحیح لوگوں سے معلومات کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. دعاؤں کی درخواست ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.